بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سونیا خان۔ میں آپ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی ریسیپی لے کر آتی رہتی ہوں، تو آج میں لے کر آئی ہوں شامی کباب کی ریسیپی، جس کے بغیر تو دعوت کا مینیو مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ کے لیے نرم و ملائم اور ریشے دار کباب بنانا اسٹارٹ کرتی ہوں۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شامی کباب بنانے کے لیے میں نے یوز کیا ہے یہاں پر بیف، اور بہت سافٹ بوٹی یوز کی ہے تاکہ شامی کباب کے ریشے بہت اچھے اور نرم بنے۔ اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ادرک۔ میں نے 2 انچ کا ٹکڑا لیا تھا ادرک کا، اور اس کے بھی موٹے موٹے سلائس کاٹ لیے ہیں۔ لہسن میں نے لیے ہیں 15 جوے، اور میں نے 2 درمیانے سائز کی پیاز لی تھی، اس کو بھی باریک سلائس میں کاٹ لیا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو میں اس گوشت میں ڈال دوں گی۔ اب کچھ مسالے اس میں ایڈ کروں گی۔ دھنیا 2 بڑے کھانے کا چمچ، ثابت کالی مرچیں 1 ٹی اسپون، ثابت زیرہ 1 ٹی اسپون، چھوٹی الائچی 6 عدد، لونگ 10 سے 12 عدد، 2 تیز پات کے پتے ایڈ کروں گی، اور 2 دار چینی کے اسٹکس۔ نمک 1 ٹی اسپون، ثابت لال مرچیں 10 سے 12 عدد۔ سب سے مین انگریڈینٹس اس میں وہ یوز کروں گی جو شامی کباب میں بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں۔ یہ وہ مسالہ ہے جس میں نے جائفل، جوتری اور کباب چینی، ان تینوں چیزوں کو پیس کر رکھ لیا تھا۔ یہ تینوں ملا کر 1 ٹی اسپون یوز کروں گی، اور اب میں اس میں 2 گلاس پانی ایڈ کروں گی۔ اور اب میں اسے مکس کر لوں گی، اور اب میں اسے چولہے پر رکھوں گی۔ ایک اور بات، میں نے اس وقت دال ایڈ نہیں کی ہے، کیونکہ پہلے میں گوشت کو اچھی طریقے سے گلا لیتی ہوں، کیونکہ کباب کو سافٹ ہونے کے لیے گوشت کا سب سے زیادہ اچھی طریقے سے گلنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں دال ابھی ایڈ نہیں کروں گی۔ جب گوشت پوری طریقے سے گل جائے گا، پھر دوبارہ میں اس میں دال ایڈ کر کے اس کو گلاؤں گی، تاکہ دونوں اچھی طریقے سے گل جائے اور بہت ہی نرم و ملائم کباب بن کر ریڈی ہوں۔ گوشت گل چکا ہے، میں نے اسے آدھے گھنٹے کے لیے چولہے پر رکھا تھا، اور یہ اچھی طریقے سے گل چکا ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں گی، یہ دیکھیں کتنے آرام سے یہ ٹوٹ جا رہا ہے، بہت ہی سافٹ ہے۔ اب اس وقت میں اس میں دال ایڈ کروں گی۔ دال میں نے 1 پاؤ لی تھی، اور اسے 1 گھنٹے کے لیے پانی میں اچھی طرح دھو کر بھگو کے رکھ دیا تھا، اور اب میں اس ٹائم پر اس کو ایڈ کروں گی۔ اور اب میں دال کو گلانے کے لیے کوکر کو دوبارہ سے بند کر کے صرف اور صرف 10 منٹ کے لیے گلاؤں گی، تو یہ دال سافٹ ہو جائے گی۔ پانی کی ضرورت اور نہیں ہے، 2 گلاس پانی میں نے ڈالا تھا، اسی میں گوشت بھی گل چکا ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی بھی ابھی موجود ہے۔ اب میں اس کو بند کر کے گلاؤں گی۔ میں نے دال ڈال کر پریشر کوکر کو 10 منٹ کے لیے رکھا تھا، اور دال یہاں پر اچھی طرح گل گئی ہے۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کوئی پانی وغیرہ تو نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، پانی بھی بالکل نہیں ہے، خشک ہو چکا ہے، اور دال میں آپ کو خود دکھاؤں گی، یہ دیکھیں یہ بہت سافٹ ہو گئی ہے۔ اب اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد میں اسے چاپر میں پیس لوں گی۔ آپ چاہیں تو کسی بھی چیز میں اس کو پیس سکتے ہیں، تو میں اس کو پیس کے دکھاؤں گی۔ میں نے گوشت کو چاپر میں پیس لیا ہے، یہ دیکھیں بالکل باریک اسی طرح سے پیسنا ہے کہ دانے نہ رہیں۔ اب میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کروں گی۔ ہرا دھنیا 1 گڈی، اس کو باریک کاٹ لیا ہے میں نے۔ ہری مرچ کو میں نے چاپ کیا تھا، اور میں نے لی تھی 4 سے 5 عدد ہری مرچیں، جس کو باریک چاپ کیا ہے۔ اور اب میں اس میں ڈالوں گی پیاز میں نے لی تھی 4 سے 5 درمیانے سائز کی، اور اس کو بھی آملیٹ کٹ میں کٹ کیا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، بالکل چھوٹے چھوٹے سے۔ اب میں اس میں ڈالوں گی 2 انڈے، اور انڈوں کو اچھی طریقے سے پہلے آپ نے الگ توڑ کر نکال لینا ہے، ورنہ اگر آپ نے ڈائریکٹ ڈالا تو ہو سکتا ہے انڈا خراب ہو، جس کی وجہ سے
سارا کباب جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ آپ انڈے کو پہلے سے توڑ کر دیکھ لیں۔ اب میں ساری چیزوں کو مکس کر لوں گی۔ میں نے مکس کر لیا ہے۔ اس اسٹیج پر اگر آپ کو لگے کہ کباب اگر نرم ہو گئے ہیں بہت زیادہ، تو آپ 2 چمچ بیسن کو بھون کر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اگر کسی کا گیلا ہو جائے تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا بیسن سے۔ اب میں اس کی نارمل ٹکیا بنا لوں گی۔ اس سائز کے میں سارے تیار کر لوں گی۔ میں نے سارے کبابوں کو بنا کر رکھ لیا ہے، اور اب اس کو جو ہے وہ میں فریز کر دوں گی فریزر میں، اور باقی جو ہیں ان کو میں آپ کے سامنے جھٹ پٹ سا فرائی کر کے دکھاتی ہوں۔ میں نے فرائی پین میں آئل کو ڈال کر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے، اور اب میں اس میں ڈالوں گی شامی کباب جو میں نے آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنائی تھیں۔ اب میں اس کو بہت ہی خوبصورت سا لائٹ گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لوں گی۔ اب میں اس کی سائڈ چینج کر دوں گی تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی فرائی ہو جائے۔ دوسری سائڈ سے بھی یہ گولڈن کلر اس کا آ چکا ہے، اور اب میں اسے نکال لوں گی اور اس کو ایک ٹیشو پیپر کے اوپر میں نکالوں گی تاکہ اس کا آئل اچھی طرح سے جذب ہو جائے۔ میں نے سارے کبابوں کو فرائی کر لیا ہے، اور میں نے ایک چٹنی تیار کی تھی جو ہری مرچ اور لہسن کو میں نے کچل کے اس میں سرسوں تیل ڈالا تھا۔ یہ چٹنی کباب کے ساتھ بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے، اور کیچپ جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بچوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے۔ میں نے جو چٹنی بنائی ہے وہ بڑوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ تو اسی کے ساتھ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اسی طرح سے میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ آپ سب کمنٹ باکس میں مجھے میسیجز کرتے رہتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے میرا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں بناتی رہوں۔ امید کرتی ہوں یہ بھی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شامی کباب کی یونیک ریسیپی، بہت ہی یونیک مسالے یوز کیے، تو آپ اپنے گھر والوں کو بنا کر ضرور ٹرائی کروائیے گا، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے، بھولنا نہیں ہے، فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ پھر بہت جلد اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔